ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی ابدی زندگی ہے اور روز قیامت انسان کو اپنے اپنے نامہ اعمال کے مطابق جنت اور دوزخ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائشی بنا دیا جائے گا۔ قیامت کے روز انسان کو ایسے راستے سے گزرنا پڑے گا جو انتہائی کٹھن ہوگا، جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ پل صراط جہنم کے اوپر ایک ایسا پل ہے جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے اور اس کی تیزی تلوار سے بھی تیز ہے۔ ناظرین، قیامت کے دن سب سے زیادہ مشکل مرحلہ اسی پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا ہوگا۔ کیا اسے پار کرنا بہت مشکل یا پھر آسان ہوگا؟ کیا اسے صرف نیک لوگ ہی بآسانی پار کر پائیں گے؟ کیا اس میں گرنے والا دوزخی قرار دے دیا جائے گا؟ کیا پل صراط صرف اور صرف مذہبی اور نیک لوگوں کی گزرگاہ ہوگی؟ ان سب سوالات کے جوابات سے ہم آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ ناظرین، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا باقاعدہ طور پر ریکارڈ موجود ہے۔ اس ریکارڈ کو رکھنے کی ذمہ داری کرامن کاتبین ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، انسان اچھے یا برے کام کرنے کے بعد اپنی زندگی کو زمانے مستقبل کی طرف رواں دواں رکھنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ہم انسان اپنی زندگی میں تمام کام کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں وقت میں شاید کوئی اچھا یا برا کام کیا ہوگا اور آنے والے وقت کی فکر میں مگن ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ سچ ہے کہ ہمارے تمام کاموں کا ریکارڈ روز محشر اللہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جس کے باعث ہمیں اچھے یا برے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ کی طرف روانہ کر دیا جائے گا۔ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بنیاد پر پل صراط پار کر سکیں گے۔ کچھ لوگ پل صراط کو روشنی کی رفتار سے پار کر سکیں گے اور کچھ لوگ رینگ رینگ کر۔ یہ راستہ صراط جہنم کے اوپر سیدھا راستہ ہے اور ہر کسی کو اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ ایمان والے اسی راستے سے تیزی سے گزر جائیں گے اور کافر یا گناہگار ٹھوکر کھا کر اس راستے سے گزریں گے۔ پل صراط کو 7 سوالات کے جوابات دیے بغیر پار نہیں کیا جا سکے گا۔ ان 7 سوالات کو 7 مختلف مراحل میں دیا جانا ہوگا۔ پہلا مرحلہ توحید، دوسرا مرحلہ نماز، تیسرا مرحلہ زکوٰۃ، چوتھا مرحلہ روزہ، پانچواں مرحلہ حج، چھٹا مرحلہ حقوق العباد اور 7واں مرحلہ طہارت ہوگا۔ پہلا مرحلہ توحید۔ پہلے مرحلے میں انسان سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر انسان کا ایمان مکمل ہوگا تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر سکیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم کی طرف دھکیل دیے جائیں گے۔ بے شک انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انہی انبیاء کرام کے ذریعے رب کائنات نے اپنا تعارف عام انسانوں تک پہنچایا، جنہوں نے انسانوں کو اللہ اور اس کی وحدانیت کا درس دیا اور ہمیں بتایا کہ ایک اللہ پر ایمان لانے والوں کا ٹھکانہ جنت ہے، اور بے شک انبیاء کرام نے بتایا کہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جو اس بات پر ایمان نہیں لائے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بے شک جہنم ایک بے رحم ٹھکانہ ہے جس کا انتخاب ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ صرف اور صرف جنت ہے، اور اعمال کے بدلے ایمان والوں کو پلک جھپکتے ہی جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی۔ دوسرا مرحلہ نماز۔ دوسرے مرحلے میں انسان سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز جو کہ دین اسلام کا اہم ستون ہے، مکمل اور صحیح انداز میں پڑھی جانے والی نمازیں ہی ہمارے حساب کو آسان بنا دیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی عمارت مضبوط ہو تو ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہوگا۔ اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں نمازیں قائم کرنا ہوں گی۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی نمازیں درست کرنی ہوں گی اور صحیح طریقے سے ادا کرنی ہوں گی، تاکہ ہم قیامت کے روز تیسرے مرحلے میں بآسانی داخل ہو سکیں۔ تیسرا مرحلہ زکوٰۃ۔
नाजरीन, इस मरहले में हमसे उस माल का हिसाब लिया जाएगा जो अल्लाह ने हमें अता किया है। इंसान से सवाल किया जाएगा कि इसने अपना माल कहाँ खर्च किया, क्या हमने ज़कात अदा की और अपना माल मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाया। बेशक ज़कात का हुक्म मानना हर मोमिन का फ़र्ज़ है। अगर हम इस दुनिया में अपना माल ज़रूरतमंद लोगों से छुपाएंगे तो जन्नत को भी हमसे छुपा लिया जाएगा। अगर इंसान अपना माल रिज़्क़े हलाल के मुताबिक कमाए और ज़रूरतमंदों पर खर्च करेगा तो बेशक इस मरहले को भी बआसानी पार कर सकेगा। चौथा मरहला, रोज़ा। बेशक रोज़ा मोमिनों पर फ़र्ज़ है। रोज़े की अदायगी के लिए इंसान को बहानों से गुरेज करना चाहिए। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में जानबूझकर रोज़े छोड़ेगा तो इसे क़ज़ा अदा करनी होगी। रोज़े के सवाल के मरहले को तय करने के बाद हमसे हज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए जो मुसलमान इस्तात के बावजूद हज अदा ना करेगा उसे अजाब के मरहले से गुजरना होगा, क्योंकि इस्तात होने के बावजूद अगर हम हज अदा नहीं करते और बहाने बनाएंगे तो बेशक रोज़े महशर हमें संगीन नताइज का सामना करना होगा। छठा मरहला, हकूकुल इबाद। हकूकुल इबाद में हमें दूसरों के हकूक नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। बंदों के हकूक की अदायगी में हमें उन तमाम लोगों के हकूक का ख्याल रखना चाहिए जिनके बारे में हमारे दीन ने हमें मुकम्मल तफसील से आगाह किया है, और हमें झूठ बहतान से परहेज़ करनी चाहिए ताकि हमसे जाने अनजाने किसी की हक तलफी ना हो। हमारे दीन में ख़ानदान और रिश्तेदारों का तसव्वुर बहुत अहम है, लिहाजा हकूकुल इबाद को अदा करना इंसानियत का अव्वलीन तकाजा होना चाहिए। सातवां मरहला, तहारत। पिछले 6 सवालात के जवाबात अदा करने के बाद हम 7वें मरहले में दाखिल होंगे, जिसमें हमें तहारत से मुतल्लिक जवाबात देने होंगे। बेशक तहारत दीन का निस्फ हिस्सा है, जिसमें इंसान का बदन, लिबास और जगह का पाक साफ होना ज़रूरी है। इंसान की पाकी का दारोमदार तहारत पर है। इन 7 सवालात के जवाबात मुकम्मल और दुरुस्त जवाबात होने के बाद इंसान जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बेशक मोमिनीन के नेक अमाल की वजह से जहन्नुम की आग उन पर हराम कर दी जाएगी और मोमिन पुल सिरात को इंतहाई आसानी से पार कर सकेंगे। नाजरीन, खुदा से दुआ है कि हमारे अमाल भी ऐसे कर दे जिनके ज़रिए हमारा पुल सिरात को पार करना आसान हो जाए और हम भी जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाए। आमीन। बेशक हमें इस दुनिया के आरज़ी पुल की फ़िक्र की बजाय उस पुल की फ़िक्र ज़्यादा लाहक होनी चाहिए जिसके बाइस हमारा ठिकाना हमेशा के लिए जन्नत करार दे दिया जाएगा।